الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستو، ہر عقل مند آدمی یہ بات جانتا ہے کہ انسان کا گھر جو بنتا ہے وہ در و دیوار سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے اندر کے چین اور سکون سے اثر اس کا گھر بنتا ہے۔ انسان کا گھر صرف اسباب اور آرائشوں سے نہیں بنتا ہے، بہت زیادہ اس میں آرام دہ چیزوں کے سامان رکھنے سے انسان کا گھر سکون کا نہیں بنتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر زبان میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بتاتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں ایک لفظ مکان ہے اور ایک گھر ہے، تو مکان کہتے ہیں در و دیوار کو صرف، اور گھر جس میں کہ آدمی کو سکون ملے۔ انگریزی زبان میں جیسے ایک ہاؤس ہے اور ایک ہوم ہے، تو ہاؤس کہیں گے در و دیوار کو۔ اسی طرح عربی زبان میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ایک لفظ بیت ہے اور ایک لفظ مسکن ہے، تو بیت در و دیوار کو اور مسکن چین اور سکون کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان گھروں کی تعریف کی ہے یا بطور نعمت کے بیان کیا ہے جس میں کہ سکون ملتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ تو بہرحال تو یہ فرق بتانے کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کا سکون جو آتا ہے وہ اسباب کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میاں بیوی کی ہم آہنگی کی وجہ سے، ہم مزاجی کی وجہ سے اور میاں بیوی کے میل جول کی وجہ سے گھر میں چین اور سکون آتا ہے اور اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پورا ایک رکوع بیان فرمایا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس سلسلے میں بیان کیا۔ ہوا یہ تھا، پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع میں تو بڑے حالات رہے، فاقے رہے اور پریشانیاں رہی، مصیبتیں رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خاص طور سے غزوہ احزاب اور فتح خیبر، اس کے بعد فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، بہت سارا مال آنے لگا، مال غنیمت کے طور پر بھی اور اسی طرح دیگر ذرائع سے بہت سارا مال، پیسہ اور دنیا کے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ہمدرد لیڈر اور سردار کی طرح سے اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے وہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے، کہ یہاں تک کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی کلو اناج آ جاتا، کبھی بہت سارا سونا چاندی آ جاتا، کبھی بہت سارے غلام آ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کرتے، اپنے گھر پر اس کو ذخیرہ کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی اور اچھے سردار ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخاوت اور اس مزاج کی وجہ سے آدمی کتنے بھی اونچے مقام تک پہنچ جائے لیکن وہ انسان ہی ہوتا ہے، وہ بشر ہی ہوتا ہے، اور بشریت کے ناطے اس کے اندر اونچ نیچ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح کی اونچ نیچ کا ہونا حقیقت میں امت کو تعلیم دینا مقصد تھا۔ تو ہوا یہ کہ ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کہ اب تو آپ کے پاس فتوحات آنے لگی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہوں کی بیویاں ہیں وہ تو بڑے ناز و نعمت میں پلتی ہیں اور ان کے بڑے خرچ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہو
کہ ہمیں بھی دنیا میں سے کچھ حصہ ملنے لگ جائے، یعنی خرچ کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ تو اس واقعے سے اصل میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ میاں بیوی کا ہم خیال ہونا، ہم مزاج ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ تھا کہ جو کچھ دنیا اور جو کچھ بظاہر دنیا کے اسباب آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اسے ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی اپنے لیے رکھنا ہے، باقی کو خرچ کر دینا ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کی طرف سے یہ جو مطالبہ تھا یہ اس مزاج کے خلاف بظاہر مطالبہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی ناراضگی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ ان آیات کو صرف اگر ان کا ترجمہ بھی آدمی پڑھ لے تو اس سے بہت سارے اسباق، بہت سارا آدمی کو درس ملتا ہے کہ واقعی میاں بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور گھریلو زندگی کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو ہے انسان کی اپنی ضروریات، تو ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک مقصد پر جمع ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اگر میاں بیوی اس بات کو طے کرے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے تو پھر جو ہے اس کے بعد دنیا کی تنگی اور ترشی، دنیا کے حالات بھی پھر ان کو آپس میں دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے ان کا مقصد خدا نخواستہ یہ ہو کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے اور دنیا چاہیے، تو پھر جو ہے گھروں میں اختلافات، گھروں میں مسائل اور بے برکتیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو فتعالین امتعکن، تو آ جاؤ میں تمہیں کچھ دنیا کی زندگی کے جو کچھ میرے پاس اسباب اور ذرائع ہیں میں تمہیں دے دوں گا، البتہ چونکہ ہم دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے تو اس لیے اچھے طریقے سے تم سب کو جدا کر دوں گا۔ میرے پاس اگر رہنا ہے تو آخرت کے مقصد سے رہیں گے، اور ورنہ دنیا میرا مقصد نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتیں ضرور پوری کی جائیں گی لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ تو اگر تمہارا مقصد دنیا ہے تو آ جاؤ تمہیں دنیا دے دوں گا لیکن تم سے جدائیگی اختیار کروں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر متعین کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جمع فرمایا اور ان کو بھی اختیار دے دیا کہ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ازواج مطہرات تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات تھی۔ سب نے ایک زبان کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے خطا ہو گئی کہ ہم تو آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، باقی ہمیں دنیا تو نہیں چاہیے۔ بظاہر ایک طرح سے دل میں طلب تو پیدا ہو گئی تھی، لیکن اگر اختیار کرنے کی بات آتی ہے، اللہ رسول کو اختیار کریں گے یا دنیا کو اختیار کریں گے، تو یقیناً ہم تو ساری دنیا کو آپ کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر آگے نصیحت کی گئی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ تم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ تم جو ہے نبی آخر الزماں اور امام المرسلین، سید المرسلین، امام الانبیاء کی ازواج ہو، تو لہٰذا تمہاری طرف سے تھوڑی سی بھی خطا اگر ہوگی تو پکڑ بڑی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ تو عمومی بات ہے کہ خرچ کے بڑھانے کا مطالبہ، یہ تو بظاہر عمومی بات ہے، لیکن جو ہے ازواج مطہرات کی طرف سے یہ بات بڑی بات سمجھی گئی، اس لیے باقاعدہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آگے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ دیکھو تم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ تمہارا مقام دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ تم بہت اونچے درجے والیاں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اور پھر اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی ہیں ازواج مطہرات کو اور ان کے واسطے سے تمام بیویوں کو اور تمام ازواج کو۔
یہ کہا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں کہ اگر ہمارا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ شوہر ہمارے لیے سردار ہے، ہمارے لیے سرتاج ہے، اور ہمارے لیے جو ہے دنیا و آخرت کا مرجع ہے۔ تو لہٰذا کسی اور کی طرف مائل ہونا یا کسی اور کو اپنی طرف مائل ہونے دینا یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت بھی آتی ہے تو بات کے انداز میں لچک نہ پیدا کی جائے، اور جو ہے اس انداز میں بات نہ کی جائے کہ سامنے والا مائل ہونے لگے، سامنے والا کے دل میں، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر کسی سے ضرورت کی بات کرنی ہے تو وہ ضرورت کی حد تک بات ہو، اور وہ ضرورت کے مقصد سے آگے تک نہ چلی جائے، بے تکلفی تک نہ چلی جائے، یا ایک دوسرے کے میلان کی طرف نہ چلی جائے۔ اس لیے کہ یہ بہت اہم بات قرآن نے بتائی ہے کہ اگر اتنی سی بات پر اگر عمل کیا جائے تو بہت سے اس وقت فتنے اور فساد یہ گھروں کے راستے سے آتے ہیں، ایک دوسرے سے غیر محرم سے بات کرنے کے راستے سے آتے ہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی ہے بات کرنے سے، لیکن بات ضرورت کی ہو، اور ضرورت کی بات بھی جو ہے سادے انداز میں ہو، اور جو ہے صرف ضرورت کی حد تک ہو۔ تو بہرحال ایک بات یہ بتائی ازواج مطہرات کو بھی، اور ان کے واسطے سے تمام امت کی ازواج کو بتایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کو گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے، اور زمانے جاہلیت کی طرح جیسے بے پردگی سے نکلتے تھے اس طرح سے بے پردہ ہو کر نہیں نکلنا ہے۔ اب بظاہر یہ بات جو کہی گئی ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا ہے، تو کیا اس کے پیچھے مقصد عورتوں کو قید کر کے رکھنا ہے، چار دیواری میں بند کر کے رکھنا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے، وہ مقصد وہی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ مکان کو گھر بنانے کا مقصد ہے، جو ہے ہاؤس کو ہوم بنانے کا مقصد ہے، کہ جب عورتیں گھر میں رہیں گی تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے گھر آباد ہوں گے۔ اور جو ہے یہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جیسے کسی عورت کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا کرتی ہیں، یا بعض مرتبہ سرکاری دفاتر میں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کا مشغلہ کیا ہے، تو لکھتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہے۔ تو ہاؤس وائف یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہوم میکر ہوتے ہیں، یہ ہوم آرٹسٹ ہوتے ہیں، کہ اگر یہ نہ ہو تو گھر ہمارا آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ تم دن بھر گھر میں رہتی ہو، کرتی کیا ہو، کام کیا ہے تمہارا؟ کام تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اندازہ کریں کہ واقعتاً اگر وہ صبح سے شام تک گھر کا کوئی کام نہ کرے تو آپ کے گھر کا کیا حال ہوگا، اور آپ کی کچن سے لے کر ہال تک کے آپ کی کیا جو ہے گت بنی رہے گی، آپ اس کا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ گھروں کو بنانے کے لیے اور گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گھروں میں رہو، گھروں کو آباد کرو۔ باہر کے کام مردوں کے ذمے میں لگا دیے اور اندر کے کام عورتوں کے ذمے میں لگائے، اور گھر کو آباد کرنے سے زیادہ بہت بڑا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے میں لگایا ہے وہ نسل کی پرورش ہے، اولاد کی پرورش ہے، نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ والدین یعنی ماں باپ دونوں کی ہے، لیکن ایک بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول جو اس میں ادا کرنا ہوتا ہے وہ ماں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارا مقصد، تمہارا کام تو گھروں میں رہنا ہے، اور بلا ضرورت کے عورت اور اسی طرح بلا پردے کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہ بات کا حکم ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی، کبھی بازار جانا ہے، کبھی اور کوئی مجبوری ہے، کبھی ضرورت پڑنے پر جاب کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں یہ اجازت ہے ضرورت کی قید کے ساتھ۔ اب ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں ہم یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ضرورت ہے اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو اپنے طور پر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب گھر میں رہ کر کرنا کیا ہے؟ دیکھیے گھر میں رہ کر بھی دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ضرورت کے کام ہوتے ہیں، ایک مقصد کے کام ہوتے ہیں۔ ضرورت کے کام کیا ہے
ضرورت کے کام ہیں، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر صاف ستھرا رکھنا، یہ ضرورت کے کام، یہ مقصد نہیں، لیکن عام طور سے اسی کو مقصد سمجھا جاتا ہے۔ مقصد قرآن نے بتایا، قرآن نے کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، مراد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، مراد شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب گھروں میں شریعت کو زندہ کیا جائے گا تو جو پروان چڑھنے والی اولاد اور نسل ہے وہ شریعت کو سمجھے گی، شریعت کو جانے گی، اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کرنے والی بنیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں کہ ان کاموں سے مقصد تم کو گھروں میں قید کرنا نہیں ہے، بلکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے مقصد سے گندگی سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، کہ عورت کا بے پردہ ہو کر نکلنا، عورت کا بے حیا ہو کر نکلنا یہ گندگی ہے، اور یہ گندگی جب گھر میں آتی ہے تو گھر کا نظام سارا کے سارا برباد ہوتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا کی بہت سی قومیں اس وقت ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے فیملی سسٹم کو ختم کیا، آج ان کے گھروں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے شریعت نے اس کا مقصد بتایا، اور یہ بھی کہا کہ جو گھر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، گھروں میں اگر تعلیم کو زندہ کیا جائے تو پھر جو ہے ہمارے گھر یہ سکون کا ٹھکانہ بنیں گے، اور پھر یہ بیت سے مسکن بنیں گے، اور ہاؤس سے ہوم بنیں گے، اور مکان سے گھر بنیں گے۔ تو اس سے بہت بڑی عبرت ہمیں ملتی ہے کہ میاں بیوی کا ہم مزاج ہونا کتنا ضروری ہے۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان باتوں کا گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارے ذمے میں صرف کمانا اور عورتوں کے ذمے میں صرف کھانا پکانا یہ مقصد ہے زندگی کا؟ اگر یہ مقصد ہے تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ضروریات ہے ہمارے ساتھ۔ مقصد تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا مذاکرہ گھروں میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ساتھ زندگی گزارنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد آخرت، اور سب سے بڑا مقصد اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھر یہ جنت کا نشان بنیں گے، یہ سکون کا گہوارہ بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔